آج کل میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم میں اگر کوئی کامیابی چاہتا ہے تو اسے اپنے اوپر ریسرچ کرنی ہوگی، اپنے بارے میں سوچنا ہوگا۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم دنیا کے بارے میں ریسرچ کرتے ہیں، بکس کے بارے میں کرتے ہیں، ماحول کے بارے میں کرتے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کے بارے میں کرتے ہیں جنہوں نے نام کمایا۔ بل گیٹس ہو گیا، آئنسٹائن ہو گیا، نیوٹن ہو گیا۔ میں سمجھتا ہوں بہت سے لوگ تو آئنسٹائن نیوٹن سے بڑے تنگ ہیں، کیونکہ انہوں نے فزکس میں جو ہے نا جو کارکردگی دکھائی ہے ان کو جو ہے نا رٹے نہیں مار سکتے، یاد نہیں کر سکتے۔ بہرحال ہم اپنے اوپر سوچ نہیں کرتے، پورا دن ہم فرینڈ کے ساتھ گزار لیتے ہیں، چیٹنگ میں گزار لیتے ہیں، ادھر ادھر گزار لیتے ہیں، ٹائم ویسٹ کر لیتے ہیں۔ تو یہ ہماری زندگی میں جو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری زندگی میں جو سب سے زیادہ ہمیں نقصان دیتا ہے وہ ہماری اسکول کے دوران جو زندگی ہوتی ہے اس کا جو وقت ہوتا ہے وہ ہمیں جو ہے نا نقصان بھی دیتا ہے اور فائدہ مند بھی ہمارے لیے ثابت ہو سکتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ اسکول کے ٹائم میں ہمارے جو دوست ہوتے ہیں ان کے ساتھ چیٹنگ میں لگے ہوتے ہیں یا فضول کاموں میں لگے ہوتے ہیں۔ فضول کاموں سے مراد آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ فضول کاموں میں ہم لگے ہوتے ہیں جس کی بنا پہ ہمارا ٹائم کافی ویسٹ ہوتا ہے۔ جب وہ ہمارا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے تو ہم سیکنڈ ایئر پاس کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ پھر آگے کی جگہ اپلائی کرتے ہیں تو پہلی جو ہمیں مار پڑتی ہے وہ گریڈس کی وجہ سے۔ کسی کی اے گریڈس نہیں ہے، کسی کے مارکس کم ہے، کسی کے 50% مارکس بھی نہیں ہے، 70% مارکس بھی نہیں ہے۔ اب جن کے 70-80% ہو گئے ان کو میڈیکل میں انجینئرنگ میں ایڈمیشن مل سکتے ہیں، اور جن کو نہیں ملتا تو وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ پھر وہ زندگی میں کوئی کاروبار کرنے لگتے ہیں، کوئی پریشان ہو جاتے ہیں، کوئی جو ہے نا نفسیات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی جو اسکول کی لائف ہے یہ آپ کے لیے کافی بہتر ہو سکتی ہے اگر آپ اپنا اس اسکول لائف میں ان میٹرکس میں اور ایف ایس سی میں ایف اے میں اپنا ٹائم کور کریں۔ تو زندگی میں اگر کوئی بننا ہے، کوئی فیصلہ کرنا ہے تو یہ آپ کے پاس 4 سال ہوتے ہیں۔ کوئی میٹرک تک پڑھتا ہے، اس کے بعد کوئی جگہ کسی جگہ اپلائی کرتا ہے تو اس کے میٹرک کے مارکس کا جو ہے نا وہ دیکھے جاتے ہیں، اور اگر کوئی ایف ایس سی کرتا ہے تو ایف ایس سی کے مارکس دیکھے جاتے ہیں۔ ایف ایس سی اور میٹرکس کے دوران آپ کے جو مارکس ہوتے ہیں، جو گریڈز ہوتی ہیں وہ انتہائی اہمیت رکھتی ہیں۔ اگر اس میں آپ اپنی کارکردگی نہیں دکھا سکتے، اپنے نالج کو نہیں بڑھا سکتے، تو اے گریڈ نہیں لے سکتے، بی گریڈ نہیں لیتے تو پھر آپ جو ہے نا پریشانی کا شکار ہوتے ہیں۔ تو بڑے بڑے کالجز میں جو اس ٹائم ٹاپ پہ کالجز ہیں، پوسٹ گریجویٹ کو دیکھ لیں یا کوئی بڑے کالجز جو ٹاپ پہ ہیں ان پہ دیکھ لیں کہ وہ اسٹوڈنٹ ہی وہیں جاتے ہیں جن کا ایک گریڈ ہوتا ہے یا ان کے مارکس جو ہے نا 80% سے ابو ہوتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ اگر پورا سال کوئی انسان اگر نہیں پڑھتا، مثال کے طور پر پڑھنا چاہیے، تو ہر انسان کو جو ہے نا کم از کم پیپروں کے دن پڑھنا چاہیے۔ پیپروں کے دن وہ اپنے دوستوں سے، اپنے ریلیٹیو سے، ہر چیز سے درکنار ہو کر جو ہے نا اسے اپنے آپ کو ٹائم دینا ہوگا، اپنے بارے میں سوچنا ہوگا۔ یار میں نے 365 ڈیز اگر ایئرز میں نہیں پڑھا تو مجھے ابھی پڑھنا چاہیے، کیونکہ مجھے اگر میرے نمبرز اچھے آئے تو مجھے جو ہے نا آگے ایڈمیشنز مل سکتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو تو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ میں نے سیکنڈ ایئر کے بعد میٹرکس کے بعد کرنا کیا ہے، جس کی بنا پہ وہ جب ایف ایس سی یا میٹرکس کر لیتے ہیں تو اس کے بعد وہ پھر روتے پھرتے ہیں کہ میں نے یہ کرنا تھا، میں نے انجینئرنگ کرنی تھی لیکن اس کے لیے اتنے مارکس چاہیے تھے، میں نے انگلش میں بی ایس کرنا تھا لیکن مجھے میرے مارکس کم ہے، مجھے مطالعہ پاکستان میں یا اسلامیات میں یا جو ہے نا اس قسم کے سبجیکٹوں میں ایڈمیشن مل رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جس دن ہم نے اپنے آپ کو ٹائم دیا، اپنے اوپر ریسرچ کی، اپنے اوپر سوچ کی، تو اس ٹائم جو ہے نا ہماری زندگی بدل سکتی ہے، ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ دیکھیں اگر ہم بات کریں زندگی میں ٹائم کی، تو ہمارے جو ہر انسان کو اپنے آپ کو جو ہے نا اپنے اوپر ایک سوچ کرنی ہو کہ نہ کہ دنیا کے بارے میں۔ آج بہت سے لوگ جو ہے نا فضول ٹائم جو ہے نا گپ لگانے میں، چیٹنگ کرنے میں اپنا ٹائم صرف کر لیتے ہیں، جو کافی نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ تو جو انسان آج سے اپنی سوچ کو بدلے، اپنے آپ کو ٹائم دے تو وہ بدل سکتے ہیں۔ صرف اپنے آپ کو ٹائم دینا ہے، اپنے اوپر ریسرچ کرنی ہے کہ دنیا کے، آپ گوگل پہ ہزاروں چیزیں ریسرچ کرتے ہیں، یوٹیوب پہ کرتے ہیں، ہر چیز پہ ریسرچ کرتے ہیں، بس اپنے آپ پہ ریسرچ نہیں کرتے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اب بھی اپنے اوپر ریسرچ کریں تو بہت سی آپ کو اپنے اندر خامیاں ملیں گی، بہت سی خوبیاں ملیں گی۔ آپ کو بہت سی جگہ پہ آپ نے پڑھا ہوگا، دیکھا ہوگا کہ جب تک انسان خود کو نہ بدلے کوئی نہیں بدل سکتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ انسان کو بدلنے والا ماحول ہوتا ہے۔ میں آپ کو کئی ایسی ایگزامپلس دے سکتا ہوں۔ آپ ٹک ٹاک دیکھ لیں، اگر اس ٹک ٹاک پہ آپ ہر ٹائم ناچنے کو دیکھتے ہیں، ہر ٹائم جو ہے نا گندی چیزیں دیکھتے ہیں، تو آپ کا دماغ، آپ کی سوچ، آپ کے خیالات ویسے بن جاتے ہیں۔ آپ تصور میں پھر آپ کی وہ چیزیں آتی ہیں، اس کی بنسبت آپ کوئی چیز، اچھی چیز دیکھتے ہیں تو آپ کے ماحول کی وجہ سے آپ کے ذہن پہ جو اچھے اثرات مرتب کرتی ہے وہ ہے آپ کا ماحول۔ تو آپ کا ماحول اچھا ہوگا تو آپ اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں۔ آج کے ماحول کو دیکھ لیں، آپ ٹک ٹاک پہ، انسٹاگرام پہ، ہر جگہ پہ ہیرو کو دیکھ لیں، فلم دیکھ لیں، ڈراماز آپ کے سامنے آتے ہیں، تو ہر انسان
यही कोशिश करते हैं काश मैं भी हीरो होता, मेरा स्टाइल इस तरह होता, मैं भी जो है ना इस तरह करता, इस तरह करता। उसकी बनिस्बत आप अगर मैं देखा जाए, आप उलमा के ख़ानदान को देखा जाए, अगर मुफ्तीज़ को देखा जाए, तो उनके घराने और हमारे घराने में फ़र्क होता है। देखें, अगर वो भी बदलना चाहें और हम भी, तो बदल सकते हैं, लेकिन उनकी और हमारी ज़िंदगी में जो सबसे मेन बात होती है वो माहौल की होती है। उनके माहौल में हर टाइम पढ़ना, हर टाइम जो है ना इबादत करना, और हमारे जो माहौल है उसमें जो है ना वीडियोस देखना, फ़िल्म देखना, मूवीज़ देखना, जो हमें जो है ना हमारी माहौल को, हमारे ज़हन को, हमारे दिमाग को, हमारी थिंकिंग को मिज़र असरात मुरतब करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आपको एक ही चीज़ बदल सकती है, सिर्फ़ एक ही चीज़, वो है माहौल। अगर आपका माहौल आज से बेहतर होता है, आप अच्छी चीज़ें देखते हैं, तो आप पे अच्छे ख़यालात आते हैं। देखें, एक प्रोफ़ेसर का बेटा अगर प्रोफ़ेसर बनना चाहेगा, तो उसे बाप उसका वो गुर सिखाएगा, वो तालीम सिखाएगा, वो बातें सिखाएगा, वो स्किल सिखाएगा, जिसकी बिना पे वो प्रोफ़ेसर बन सकते हैं। लेकिन एक ये याद रखें कि प्रोफ़ेसर का बेटा प्रोफ़ेसर नहीं बन सकता जब तक कि उसका माहौल उसके साथ नहीं है। लेकिन प्रोफ़ेसर का बेटा जो है ना, वो प्रोफ़ेसर वाला माहौल होगा। मैं एक दोस्त के साथ बात कर रहा था, मेरा दोस्त कहता है कि वो किसी लड़की की बात कर रहा था कि वो इस टाइम जो है ना 17वें ग्रेड की जो है ना ऑफिसर है। तो मैंने पूछा क्या वजह थी, वो कैसे बन पाई इतना इस टाइम में, इतनी मेहनत, प्रोफेसर ये वो। कहता है जब उसने तहकीक की तो पता चला कि उसकी जो रिलेटिव थी, वो जो है ना उसके माँ बाप पढ़े लिखे थे, उसका माहौल पढ़ने का था, एक दूसरे बहनों का, भाइयों का एक दूसरे के साथ कंपटीशन था। जब हम एक दूसरे के साथ जो है ना माहौल को देखते हैं, तो हमारे ऊपर एकदम असर होता है। तो मैं समझता हूँ कि इंसान को बदलने वाली चीज़ एक माहौल है, कि इंसान उसके बारे में जब सोचता है, माहौल के बारे में, माहौल को बार बार देखता है, तो उसके दिमाग में वो असरअंदाज होता है। तो टाइम वेस्ट करने, मैं समझता हूँ कि जो स्टूडेंट्स, चाहे वो इंस्टीट्यूट के हैं, चाहे वो अकेडमीज़ के हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ के हैं, चाहे वो जिस शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, बिज़नेस से जो भी, तो वो अगर अपने ऊपर रिसर्च करें, अपने बारे में सोचे, तो वो अपने आप को बहुत को जो है ना बहुत बदल सकते हैं, और वो अपने माहौल को बेहतर बना सकते हैं। देखिए, मैं मिसाल देता हूँ कि काबिल ने हाबिल का जब कत्ल किया था, तो ये गुनाह का इर्तिकाब नहीं था तब। तो जब उसने कत्ल किया, तो वो जितने भी गुनाह होते हैं, अब जितने जो भी कत्ल होते हैं, तो वो काबिल के जो है ना उसमें अमालनामों में जाते हैं। इसी तरह आप लोग कोई गाने का इर्तिकाब करते हो, कोई डांस का इर्तिकाब करते हो, उससे आगाज़ करते हो देख के, चाहे वो आपको बहुत अच्छा लगता हो। लेकिन अगर उसका आगाज़ करते हैं, आपकी वजह से कोई बहुत सी गाने देखता है, बहुत से गाने सुनता है, डांस देखता है, मूवीज़ देखता है, आपको कोई ऐसा करैक्टर देखता है जो गुनाह की वजह का या गुनाह का सबब बनता हो, तो आपको उसका अज़ाब होता जाएगा। मैं मिसाल देता हूँ, आपका कोई एक्टर जब वो फ़ौत हो, जैसा कि हम कोई मुर्दा कोई हमारे रिलेटिव में फ़ौत हो जाए, तो उसे हम इसाले सवाब करते हैं, कोई सूरह फ़ातिहा पढ़ के, सूरह इखलास पढ़ के उसे जो है ना इसाले सवाब करते हैं। इसी तरह उसके मरने के बाद जब इसारे सवाब करते हैं, इसी तरह कोई इंसान जब मूवीज़ देखता है, या कोई सिंगर का कोई मूवीज़ देखता है, कोई एक्टर की मूवीज़ देखता है, या कोई जो भी करता है, वो अगर मर जाए, तो उसके बाद जब हम उसकी मूवीज़, उसके सॉन्ग देखते हैं, तो हमें वो जो है ना गुनाह मिलता रहता है। तो मैं ये बात याद रखें कि जो चीज़ आप फैलाएंगे, जो चीज़ आप लोगों को सामने लाएंगे, तो वो चीज़ें जब आप लोगों की वजह से कोई देखेगा, तो आपको उसका डिपेंड करता है कि कोई अच्छी चीज़ आप जो है ना एडॉप्ट करते हैं, कोई अच्छी चीज़ दुनिया को दिखाते हैं, तो आपको सवाब होगा, और कोई बुरी चीज़, कोई गंदी चीज़ ऐसी करते हैं, तो आपको गुनाह होता जाएगा। क्योंकि याद रखें, कोई भी काम करें उससे पहले सोचें कि मैं जो काम कर रहा हूँ क्या ये ठीक है भी या नहीं।